السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو انادر ویڈیو۔ تو آج کی جو ویڈیو کا موضوع ہے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ یزید کون تھا، تاریخ اور حقیقت کے آئینے میں کہ یزید کا کیا کردار ہے اسلامک ہسٹری میں۔ آج ہم ایک ایسے نام کے بارے میں بات کریں گے جو تاریخ اسلام کی صفحات پر خون کے دھبے کی طرح چھپا ہوا ہے۔ ایک ایسا نام جس کے سنتے ہی دل دھڑک اٹھتے ہیں، آنکھوں کے سامنے ریگستان کربلا کی تپتی ریت، پیاسے اونٹ، بچھڑے ہوئے خاندان کے منظر پھر جاتے ہیں۔ یزید بن معاویہ، صرف دو الفاظ، مگر ان دو الفاظوں میں قیامت سمائی ہوئی ہے۔ کون تھا یہ یزید؟ ایک خلیفہ المسلمین جس کے نام پر خطبہ پڑھا جاتا تھا، یا وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر، جنت کے جوانوں کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بے دردی سے شہید کرنے کا حکم دیا؟ کیا وہ واقعی مسلمانوں کا حکمران تھا، یا ایک باغی، ایک ظالم، ایک فاسق فاجر شخصیت جس نے خلافت کے مقدس منصب کو خون سے رنگین کر دیا؟ سوال دل کو چیر دینے والے۔ کربلا کا ثانیہ محض ایک تاریخی واقعہ نہیں، ایک ایسا زندہ سوال ہے جو ہر دور میں انسانیت سے پوچھا جاتا رہے گا۔ حق اور باطل کا امتحان کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یزید کا کردار اس خانے کا مرکزی محور ہے۔ اسے جانے بغیر کربلا کی گہرائی سمجھنا ناممکن ہے۔ کیا وہ اپنے باپ معاویہ رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والا تھا، یا اس نے خلافت راشدہ کے سنہری اصولوں کو پامال کر کے جو ہے نا ملوکیت کی بنیاد رکھی؟ کیا اس کا امام حسین رضی اللہ عنہ سے اختلاف محض سیاسی تھا، یا پھر اس کے پیچھے ایمان عقیدے کی کمزوریاں کا افہامات ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات جو ہے تاریخ کے اوراق میں بکھرے پڑے، جنہیں تعصب کی گرد سے پاک کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے آج اس ویڈیو میں آپ کو تاریخ کے چراغ کی روشنی میں شواہد کی کسوٹی پر پرکھ کر بتاؤں گا کہ واقعی یزید کون تھا، اس کی شخصیت، اس کے اعمال اور بالخصوص کربلا میں اس کا کردار کیا تھا۔ اس سفر میں ہم صرف جذبات سے نہیں بلکہ حقائق، تاریخی روایات اور اسلامی اصولوں کی روشنی میں بات کریں گے، کیونکہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کا مقصد ہی تو حق کو منوانا تھا، اور حق کو منوانے کے لیے پہلے حق کو پہچاننا ضروری ہوتا ہے۔ تیار رہیں، یہ سفر دل دلانے والا لیکن یہ ایک سچائی کا سفر ہوگا۔ آج آپ کو سچی باتیں پتہ چلیں گی۔ یزید بن معاویہ بن ابو سفیان کا تعلق قریش کے طاقتور قبیلے بنی امیہ سے تھا۔ اس کا والد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں شام کے گورنر ہے، اور بعد میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے صلح کے نتیجے میں مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک متدبر سیاستدان، کامیاب منتظم اور فاتح حکمران تھے۔ ان کے دور میں اسلامی سلطنت کافی وسیع ہوئی، تاہم ان میں سے ایک متنازع اقدام سرزد ہوا۔ انہوں نے اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کر دیا۔ یہ عمل خلافت راشدہ کے بنیادی اصولوں یعنی شورا مشاورت جو ہوتی ہے اس کی امت کی آزادانہ بیعت کے خلاف تھا۔ خلافت راشدہ میں ہر خلیفہ کا انتخاب امت کی رائے اور اہل و عقد کے بیعت سے ہوتا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی سیاسی مسلطوں کے تحت اس جمہوری روایت کو ختم کرتے ہوئے بادشاہت ملوکیت کی بنیاد رکھی، جہاں حکومت خاندانی وراثت بن گئی۔ اس فیصلے نے بہت سے اکابر صحابہ اور امت کے صالحین میں شدید بے چینی پیدا کی۔ یزید کی پیدائش 26 ہجری کے لگ بھگ ہوئی۔ اس کی پرورش دمشق کے شاہی محل میں ہوئی، جو اس وقت اسلامی سلطنت کا سیاسی مرکز تھا۔ تاریخ و روایات متدبر مصادر جیسے ابن کثیر کی البدیہ و نہایہ طبرہ کی تاریخ جو تھی وہ یعنی کہ یہ کافی ساری یزید کی شخصیت کے بارے میں کافی ساری جو تصاویر ابھرتی ہیں وہ خلافت اسلامیہ کے لیے نہایت مایوس کن اور تشویشناک تھیں۔ اس کی اخلاقی گراوٹ کی یہ صورتحال تھی کہ یزید شراب نوشی کرتا تھا، کھیل تماشوں، فحش گانے بجانے، عیاشی میں مبتلا تھا۔ متعدد تاریخی روایات میں اس کی شراب پینے، رقص و سرور کی محفلیں منعقد کرنے اور فحاشی کو سراہنے کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ تمام اعمال صریحاً اسلامی تعلیمات اور خلیفہ وقت کے شجاع نشان کے منافق تھے۔ ایک خلیفہ جسے امت کی امامت اور دین کی سربلندی کی ذمہ داری سونپی گئی ہو، اسے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ تقویٰ، پاک دامنی اور شرعی کام کی پابندی جو ہے وہ کا اعلیٰ ترین نمونہ ہوگا۔ یزید ان میں سے کسی پہلو پر پورا نہیں اترتا تھا۔ اس کے بارے میں کوئی ثابت شدہ روایت نہیں ہے کہ وہ نماز پر جگانہ ادا کرتا کا پابند تھا یا دینی علوم میں کوئی دلچسپی رکھتا تھا۔ اس کی زندگی کا محور عیش و عشرت، شکار اور دنیاوی لذتیں تھیں۔ دین سے بے رغبتی جو بیسیکلی اور شرعی احکام کی کھلم کھلا خلاف ورزی اس کے کردار کا نمایاں پہلو تھا۔ اگرچہ اس کا ظاہری روپ ایک نرم و خوش گفتار شخص کا تھا، لیکن جب اقتدار کی بات آتی تو وہ انتہائی شفاق اور بے رحم ثابت ہوتا تھا۔ اس کی فوجی مہارت، مخالفین کے ساتھ سلوک میں ظلم و بربریت کے واقعات تاریخ میں درج ہیں۔ وہ انتہائی نفاست پسند، عیش پرست تھا۔ اس کے محل، لباس، سواریاں، طعام و شراب کی محفلیں اسراف اور تکبر کی علامت تھی، جو خلافت راشدہ کی سادگی اور تقویٰ کے بالکل برعکس تھی۔
جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو ولی عہد بنانے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے مختلف صوبوں گورنروں بعض سے شخصیات کو خطوط لکھ کر یزید کی بیعت لینے کا حکم دیا۔ اس عمل میں دباؤ، لالچ و دھمکیاں استعمال ہوئی۔ مدینہ منورہ میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خود تشریف لائے اور بیعت کا مطالبہ کیا تو کئی اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کھل کر یا خاموشی سے انکار کر دیا۔ ان میں نمایاں نام تھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، رسول اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور امت میں ان کا خاص مقام کے عمل، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ معروف محدث امت کی صحابی، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی اور بعد میں یزید کے خلاف بغاوت کے علامت دار، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قرآن و سنت کے مفسر اور علم کے بحر و ظاہر، حضرت حجر بن عدی رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی جنہیں بعد میں یزید نے شہید کر دیا تھا۔ ان بزرگوں کا موقف واضح تھا کہ خلافت کو وراثت نہیں بنایا جا سکتا، خلیفہ کا انتخاب امت کی آزادانہ رائے اور بیعت سے ہونا چاہیے۔ یزید جیسے فاسق فاجر شخص کی بیعت کرنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی سیاسی طریقے سے کام لے کر اکثر سے بیعت لی یا انہیں خاموش کروا دیا، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ جیسوں پر دباؤ برقرار رہا۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات 60 ہجری میں ہوئی تو یزید نے فوراً اپنے گورنر مدینہ ولید بن عتبہ کو حکم دیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور دیگر معترضین سے فوری بیعت لے لی جائے اور اگر وہ انکار کریں تو ان کا سر قلم کر دیا جائے، یعنی کہ ان کا سر جو ہے نا قلم کر دیا جائے۔ یہی وہ پہلا ظالمانہ حکم تھا جس نے تنازع کو نہ صرف جاری رکھا بلکہ اسے خونریز تصادم کی طرف دھکیل دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک نازک ترین صورتحال تھی۔ ایک طرف یزید کی بیعت کرنے کا مطالبہ تھا جو ان کے نزدیک اسلام کی بنیادی اقدار، خلافت کے سنہری اصولوں اور خود دین کی روح کے منافی تھا۔ یزید کا کردار اور طرز حکمرانی کھلم کھلا اسلامی تعلیمات کی نفی کرتا تھا۔ دوسری طرف اگر وہ بیعت سے انکار کرتے تو یزید کی طرف سے جبر و تشدد کا خطرہ تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اجداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء حسنہ پر عمل کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ خاموشی یا بیعت دونوں ہی صورتوں میں دین خطرے میں پڑ جائے گا۔ خاموشی گویا برائی کو قبول کرنا اور بیعت گویا برائی کی تائید کرنا ہوگی۔ انہوں نے اعلان کیا جس کا ترجمہ کچھ ہے، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے اور اسی کی طرف لوٹنے والے، اسلام کو سلامتی کو ہو جب امت پر یزید جیسا حاکم مسلط ہو جائے۔ ان کا واضح موقف تھا کہ وہ کسی ایسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتے جو اسلام کی صریحاً خلاف ورزی کرتا ہو، جس نے خلافت کو بادشاہت میں بدل دیا ہو، جو امت کو گمراہی کی طرف لے جا رہا ہو۔ انہوں نے اپنی جدوجہد کو دین کی سربلندی، امر بالمعروف اور جو ظالم حکمران کے سامنے سچ بولنے کی تحریک قرار دیا، اور چاہتے تھے کہ امت یزید جیسے حکمران کو قبول نہ کرے، خلافت کو اس کی اصل روح یعنی شورا اور اہلیت کی بنیاد پر واپس لائے۔ مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت ان کی اس عزم کی علامت تھی کہ وہ ظلم کے سامنے جھکنے کے بجائے حق کی جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ کوفہ موجودہ عراق میں بنی امیہ کی حکومت کے خلاف شدید نفرت پائی جاتی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو 12 خطوط لکھے، انہیں بلایا اور یقین دلایا کہ اگر وہ آئیں گے تو ان کی حمایت میں ہزاروں افراد تیار ہیں۔ ان خطوط کی تعداد سینکڑوں میں بتائی جاتی ہے۔ کوفیوں نے اپنے نمائندے بھی امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفے بھیجا تاکہ وہ صورتحال کا جائزہ لیں اور لوگوں سے بیعت لیں۔ ابتدا میں ہزاروں لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر امام حسین رضی اللہ عنہ کی خلافت کی بیعت کی، لیکن یزید نے کوفہ کی اس طریق کو کچلنے کے لیے اسفاق اور بے رحم شخص عبیداللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ ابن زیاد نے دہشت دھمکی، جھوٹے وعدوں اور رشوت کے ذریعے کوفیوں کو منتشر کر دیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ تنہا رہ گیا، بالآخر گرفتار ہو کر شہید کر دیے گئے۔ یہ امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ جب انہیں کوفہ سے بیعت رمایت کے بجائے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے کوفہ جانے کا ارادہ تقریباً ترک کر دیا تھا، لیکن پھر اپنے چند ساتھیوں کنبے کے ساتھ حق کی گواہی دینے اور امر بالمعروف کی ذمہ داری نبھانے کے لیے کربلا کے میدان کی طرف سفر جاری رکھا، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ کوفیوں نے دغا دی ہے اور ان کا مقابلہ یزید کی فوج سے ہوگا۔ جب امام حسین کربلا کے مقام پر پہنچے تو یزید کے حکم پر عبیداللہ بن زیاد نے عمر بن سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں ایک بڑا لشکر ان کے محاصرہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ یزید کی طرف سے واضح حکم تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو بیعت کرنے پر مجبور کیا جائے، اگر انکار کریں تو انہیں اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا جائے۔ یزید نے کسی بھی طرح مصلحت کی اجازت نہیں دی تھی، اس کے حکم میں کسی رائے یا نرمی کا کوئی اشارہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے گورنروں کو خط لکھا، حسین اس کے کچھ اس طرح تھا کہ حسین ان کے ساتھیوں کا محاصرہ کرو یہاں تک کہ وہ بیعت کر لیں یا پھر قتل کر دیے جائے۔ یہ حکم نامہ تاریخ میں محفوظ ہے۔ یزید کی طرف سے امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا واضح ثبوت۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے عمر بن سعد کو سمجھانے کی کوشش کی، انہیں یاد دلایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، انہوں نے کسی بغاوت یا فساد کا ارتکاب نہیں کیا، وہ صرف امر بالمعروف کی دعوت دے رہے ہیں۔ انہوں نے کئی تجاویز دیں کہ وہ واپس چلے جائیں۔
یا کسی سرحد پر چلے جائیں یا خود یزید سے مل کر بات کریں، لیکن ابن زیاد نے یزید کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے عمر بن سعد کو سختی سے ڈانٹا اور حکم دیا کہ اگر حسین رضی اللہ عنہ ہدایت نہیں کرتے تو جنگ کر کے انہیں ختم کرو، ورنہ عمر بن سعد کی جگہ شمر بن ذی الجشون کو کمانڈ دے دی جائے گی۔ 10 محرم 21 ہجری کو وہ المناک دن آیا جب یزید کے حکم پر چلنے والے لشکر نے امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے 72 ساتھیوں، جن میں ان کے بھائی، بہنیں، بیٹے، بھتیجے، قریبی رشتہ دار اور مخلص اصحاب شامل تھے، پر بے دردی سے حملہ کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے بے مثال بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ ان کے چھوٹے بیٹے حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کو تیر سے شہید کیا گیا۔ ان کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں شہید ہوئے۔ ان کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ عنہ پانی لانے کی کوشش میں شہید ہوئے۔ شہداء کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا گیا۔ خواتین اور بچوں کو قیدی بنا کر کوفہ اور دمشق کی طرف لے جایا گیا۔ کربلا کا یہ ثانیہ تاریخ اسلام کا سب سے دردناک اور روح فرسا باب ہے، جس کی ذمہ داری براہ راست یزید بن معاویہ پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ وہ حکمران تھا جس نے یہ ظالمانہ حکم جاری کیا اور جس کی فوج نے اسے ظالم ڈھائے۔ کربلا کے بعد یزید کا رویہ، اس کے مزید اعمال اور اس کی شخصیت اور نیت کا مزید واضح جو ہے نا وہ کرتے گے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا سچ یزید کے سامنے پیش کیا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا۔ کچھ روایت میں ہے کہ اس نے چھڑی سے نواسے رسول کی مبارک دندان مبارک کو ٹھوک مارا۔ یہ فعل اس کی بے حسی، گستاخی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے محرومی کی انتہا کو ظاہر کرتا تھا۔ حجر بن عادی جو تھا، یزید نے حضرت حجر بن عادی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں جیسے جلیل القدر صحابہ کو جو اس کی باعث سے انکاری تھے بحرحمی سے شہید کروایا۔ جب مدینہ منورہ کے اہل علم و صحابہ کے بیٹوں نے یزید کی بیعت توڑ دی اور اس کی برائیوں کو جیسے اسے معذور قرار دیا تو یزید نے مسلم بن عقبہ کی قیادت میں ایک بہت بڑا لشکر مدینہ بھیجا۔ 63 ہجری میں پیش آنے والے واقعہ ہرا میں یزید کی فوجوں نے مدینہ میں بے پناہ قتل عام کیا، بے شمار لوگوں کو شہید کیا، عصمت دری کے واقعات ہوئے اور 3 دن تک شہر رسول کو لوٹا گیا۔ یہ ثانیہ بھی یزید کی صفاقی بے رحمی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مکہ میں یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو یزید نے حسین بن نمیر کی قیادت میں لشکر بھیجا۔ اس لشکر نے محاصرہ کر کے مکہ پر منجنیقوں سے پتھر برسائے، جسے خانہ کعبہ کو نقصان پہنچا اور حرمت کعبہ کو پامال کیا گیا۔ یہ اقدام بھی یزید کی دینی غیرت اور تقدس مقدسات جو سے ان سے بے پرواہی کو ظاہر کرتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر شدید جو غم و غصہ تمام سنی علماء کربلا کے سانے پر سخت دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت، ان کی قربانی کی عظمت اور واقعی کی اولناکی کو تسلیم کرتے ہیں۔ یزید کے ظالمانہ فعل کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اکثر علماء اہل سنت جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ، امام بن تیمیہ رحمۃ اللہ، امام زیبی رحمۃ اللہ، امام نووی رحمۃ اللہ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ کا موقف ہے کہ یزید بن معاویہ فاسق، فاجر، ظالم، شرابی اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل براہ راست یعنی حکم دینے والا تھا۔ اس کے ظلم، فسق اور کھلی کفر کی باتوں جیسے واقعہ ہرا کے بعد مدینہ کو لال کرنے کا دعویٰ کی وجہ سے وہ اہل ایمان سے خارج تھا۔ اس پر لعنت کرنا جائز بلکہ مستحب ہے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان، ظالم اور دین کے دشمنوں کے اعمال کا مرتکب ہوا۔ کفر کا حکم علماء کرام اس پر اختلاف ہے، لیکن کچھ علماء جیسے امام بن حنبل رحمۃ اللہ کا ایک قول، امام بن عربی مالک رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس گناہ عظیمہ ظلم کے باوجود سری کا کفر ثابت نہ ہونے کی وجہ سے اسے مسلمانوں میں شمار کیا جائے گا، لیکن اس کی مذمت کی جائے گی، اس پر لعنت کی جائے۔ وہ کہتے ہیں ہم اسے کافر نہیں کہتے، لیکن نہ ہی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اکثر علماء جو تھے وہ کہتے ہیں، ان کا موقف ہے کہ یزید کے اعمال، امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل جو بھی واقعہ تھا اس کے کفر پر دلالت ہے، وہ مرتکب بلکہ کافر تھا۔ تمام اہل سنت علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یزید فاسق، ظالم اور نااہل تھا، اس کا خلیفہ ہونا درست نہ تھا، اس نے خلافت کے منصب کو پامال کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ یعنی کہ انہوں نے اس کو بنایا تھا، ولیعہد جو بنایا تھا، وہ ایک بہت بڑی ان کی سیاسی غلطی تھی جس کے بہت معلق نتائج نکلے۔ تمام اہل سنت و جماعت اس بات پر متفق ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ حق پر تھے، ان کا حق موقف درست تھا، انہوں نے امر بالمعروف کی ذمہ داری کی عظیم ذمہ داری نبھائی۔ وہ شہیدوں کے سردار ہیں، ان کا مقام جنت میں بہت بلند ہے، ان کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ جو شخص شراب نوشی یا کھلی بیائی میں مبتلا تھا وہ ایک فاسق اور فاجر شخص تھا جو یزید تھا، ایک سفاک ظالم تھا جس نے امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان اور ان کے ساتھیوں کے قتل اور حجر بن عدی رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ کی شہادت اور مدینہ حملہ یعنی واقعہ ہرا اور کعبہ پر حملہ جیسے ظالم کے حکم دینے یا انہیں روکنے میں کوئی دلچسپی نہ لینے کے ذریعے اپنی بے رحمی ثابت کی۔ وہ ساتھ یہ بھی تھا کہ شرعی کام کی کھلا خلاف ورزی کرتا تھا، مقدس مقامات کی حرمت کو پامال کیا کرتا تھا،
جس نے خلافہ راشدہ کی جمہوری روایات کو ختم کا ملوکیت قائم کی اور اپنے کردار سے خلافت کی عظمت کو مجروح کیا۔ وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا براہ راست ان کو شہید کرنے میں براہ راست ذمہ دار تھا، کیونکہ اس کے ظالمانہ حکم اور اس کی فوج نے وہ مظالم ڈھائے۔ اس کے اعمال نے اسے امت میں ہمیشہ کے لیے رسوا کر دیا۔ علماء اہل سنت کی اکثریت اس پر لعنت کرنے اور اس کی برائی بیان کرنے کو جائز اور ضروری سمجھتی ہے۔ یزید کی شخصیت جو ہے وہ اور اس کا کردار مطالعہ محض ماضی کی کھوج نہیں، یزید ایک علامت ہے، ہر اس ظالم، جابر، فاسق، دین بیدار اور انسانی اقدار کو پامال کرنے والے حکمران کی جو حق و انصاف کی بجائے اپنی ہوس، اقتدار اور شہوت پرستی کو ترجیح دے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کا مقصد ہر دور میں یزیدیت کے خلاف آواز بلند کرنا تھا۔ کربلا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حق کے لیے کھڑے ہونے کی ہمت چاہیے، سامنے پوری دنیا کی طاقت ہی کیوں نہ ہو۔ ظلم و جبر کے سامنے جھکنے کے بجائے شرف شہادت کو ترجیح دینے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ دین کی سربلندی اور اسلامی اقدار کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دینے کا عزم آپ میں ہونا چاہیے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو ہر حال میں نبھانا چاہیے۔ یزید تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے، جبکہ امام حسین رضی اللہ عنہ تاریخ انسانی کا وہ درخشاں ستارہ ہے جن کی روشنی ہمیشہ حق کی متلاشیوں کو رستہ دکھاتی رہے گی۔ یزید کا نام نفرت اور لعنت کے ساتھ لیا جاتا ہے، جبکہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام محبت، احترام اور عقیدت کے ساتھ۔ یہی فرق کے جلی ہے اور حق و باطل کے درمیان۔ حقیقت یہ ہے کہ یزید ایک ایسا حکمران تھا جس نے اقتدار کی ہوس میں اسلام کی بنیادی اقدار کو پامال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر ظلم ڈھایا اور اپنے کردار سے ثابت کیا کہ وہ خلافت اسلامیہ کے منصب کا حقدار نہیں تھا۔ اس کی زندگی اور اعمال اسے تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ایک قابل مذمت اور قابل نفرت شخصیت بنا گئے، جبکہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی حق، صداقت اور دین کی سربلندی کی ابدی علامت بن گئی۔ تو یہ تھی آج یزید کون تھا، آپ کو یہ بتایا، کیونکہ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ یزید کے بارے میں آپ بتائیں، تو اس پہ یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے، تو آپ کو بہتر طریقے سے پتہ چلا ہوگا کہ یزید اصل میں تھا کون۔ یزید ایک فاسق، فاجر اور ظالم انسان تھا جس نے ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پہ وہ ظلم کیے جو شاید اس سے بڑا ثانیہ میرے خیال میں جو اسلام میں ہسٹری ہے اس میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آج کے دور میں بھی جو یزید ہیں، جو جس جگہ پہ کوئی یزید ہے، اسی طرح کا ظالم اور فاسق اگر کوئی انسان ہے تو اس کے سامنے ہمیں کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے حق کے لیے لڑنے کا حوصلہ عطا فرمائے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جی، اللہ حافظ۔